بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ہفتے کو لاہور شہر نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خود گریٹر اقبال پارک جو ہے اپنے تنگی دامہ کی شکایت کرتا نظر آیا۔ یہ جنازہ تھا ایک ایسے عاشق رسول کا کہ جس نے پوری قوم کے اندر عشق کے جذبات بھر دیے۔ مسلسل جد و جہد اور ایک کم عرصے کے اندر ایک شخص آتا ہے اور پورے پاکستان کے دلوں کو جیت لیتا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جس طریقے سے قوم اس کو اس دنیا سے رخصت کرتی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ اور جنازہ تھا جناب خادم حسین رضوی صاحب کا، اور اس سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے وہ اسلام آباد میں حرمت رسول کے حوالے سے دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کا مرکز اور محور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عشق رسول تھا۔ آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے کہ وہ کیا جذبہ اس قوم کے اندر بھر گئے۔ آج ہم تحریک لبیک پاکستان کے نومنتخب امیر اور ان کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی سے بھی بات کریں گے، لیکن کچھ گفتگو اس جنازے کی کر لیتے ہیں۔ اور یہ صاحب، میں نے تو اپنی ہوش کے اندر اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، میرا خیال ہے اس پورے ایریا کے اندر۔ میں نے خمینی کا دیکھا جنازہ، اور ناصر کا ہم نے ہر زمانے میں شروع ہوا تھا۔ یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا، اس ایریا کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ ہے۔ بے شک لوگ اکثر اوقات بعض دفعہ کہتے ہیں معیار حق کا ہے باطل ہے، وہ تو اپنی جگہ ہمارے لیے ہمارا دلوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں میں نے شیخ مجیب کو دیکھا، میں نے بھٹو کا جلسہ دیکھا، کئی دیکھے تھے لاہور شہر کے اندر، بے نظیر کا 86 سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ دیکھا، مینار پاکستان تھا، عمران خان کا 22 سال کا۔ اس جنازے کے سامنے وہ جسے کہتے ہیں نا جلسیاں نظر آتی تھی۔ میں ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں، بادشاہی مسجد جو ہے پوری اگر کھول دی جائے تو 1,20,000 آدمی نماز پڑھتا ہے، اور جنازہ کی سب آدھی ہو جاتی ہے، میں 2 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ حضور پاک سارے کا سارا 1.25 کلومیٹر کے قریب ریڈیس کا وہ پارک ہے، باقی ساری چیزیں دادا صاحب کے علاقے تک لوگ، اس طرف شادرہ تک لوگ ڈیم پیک، یعنی کم از کم 30 لاکھ ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹس کے ساتھ اس سے زیادہ کہا جا سکتا ہے، 20 سے 30 لاکھ۔ میں اپنے اس کیلکولیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو ہم ڈپٹی کمشنر کے طور پہ کیلکولیٹ کیا کرتے تھے۔ لوگ تو اس کو بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ خیر ایگزیجریشن کی بات نہیں۔ اتنا بڑا مجمع پاکستان کا کوئی لیڈر جمع نہیں کر سکا، تو یہ ان سارے لوگوں کے لیے میرے خیال ہے تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر، کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے یہ دینی طاقتیں کہاں ہیں اور جو قوتیں کہاں ہیں۔ اور میں ذرا سا وہ ایک دفعہ آخری جو خطاب ہے جو فیض آباد میں نے کیا، بڑا کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ہماری جو ایجنسیاں ہیں یہ حکمرانوں کے سامنے دیوار بن جاتی ہیں اپنے جھوٹ سے، یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی کا لیول کیا ہے، اور یہ صورتحال جس کی وجہ سے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ یہ ان کا علامہ صاحب کا آخری جو رسم ہے۔ ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے، جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو، ان کو گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا، ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک، ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا۔ کوئی بات نہیں، یہ تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ، قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو۔
हाँ जी, वो बताएं जिनके तुम कहने पर मस्जिदों में जूतों समेत दाखिल होते हो और जिनके कहने पर तुम हुफाज और कुर्रा और उलमा और सादात को और गुलामान रसूल पर जुल्म सितम डालते हो। तो आपको पता है हुजूर ने क्या फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। हुजूर ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया। कोई हमारे मकासद ऐसे नहीं है। आपको एजेंसियाँ गलत रिपोर्ट देती हैं और इंशाअल्लाह ये क़यामत वाले दिन उंगलियाँ भी बोल पड़ेंगी। जो तुम हमारे खिलाफ झूठ लिखते हो ना कि ये मंसूबे बना रहे थे, ये दहशतगर्दी करना चाहते थे, हमारे ये मकासद में ही बात नहीं है। हम तो इतना चाहते हैं कि बस सफ़ीर निकाल दो, बात ख़त्म। हमने क्यों उसको आग लगानी है। लोगों के घरों में सीढ़ियाँ लगा के दाखिल होना। एक वहाँ दरवाज़ा तोड़ा गया तो पूरा मीडिया चीखा, अजी ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो आपको पता है कितने मस्जिदों के दरवाजे इन्होंने तोड़े, कितनी मस्जिदों में जुमा नहीं हुआ, कितने इमामों को उठा लिया गया, कितने खतीबों को उठा लिया गया, इस जुर्म में कि लब्बैक का नारा लगाना है। ये तो लगना है। जी आर्य साहब, ये है अलमिया। और ये अलमिया इतना बड़ा, आप देखें फजल रहमान का जलसा हुआ है, एक शैल नहीं हुआ। फजल रहमान का धरना हुआ है, एक शैल नहीं हुआ। इमरान खान का 26 दिन धरना हुआ है, किसी ने शैल नहीं फेंके। ठीक, उसके बाद तमाम जितने, क्या सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने के वालों के ऊपर तुम लोग को शैल डालने, ये है उसकी बात। और ये सारी पाकिस्तान के अंदर आप तो सोच सकते कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं जिसने मुझे इस दिन से फोन नहीं किया, जिस दिन से ये होगा कि औरिया साहब हम तो बेयारो मददगार हैं, ये इतना बड़ा हजूम। ये है वो खौफ, इनको अंदाजा नहीं इस खौफ का कि ये क्या। और मुमताज कादरी से अल्लामा साहब ने काम शुरू किया। मुमताज कादरी का जनाजा आग लगा सकता था पूरे मुल्क को, इन्होंने कंट्रोल किया। एक गमला नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, आग लगा सकता था वो जनाजा को। ये वो तो वो शख्सियत ही और थी। गाजी अलमदीन के बाद दूसरा बड़ा जनाजा वो बन रहा था वहां का। पूरे पुरअमन वापस आ गए। उसके बाद पिछला धरना जिस वक्त से गए हैं और उसके बाद जो उसके ऊपर जो कुछ शेलिंग हुई है वो सब कुछ हुआ है। फिर ये आखिरी धरना तो हैरान कौन, एक सफीर को आपने वापस भेजना है, किस लिए वापस भेजना है? आपको नहीं बुरा लगता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पेरिस शहर के अंदर जो है वो खाके बन रहे हैं और आप इंडिया का सफीर तो बुला लो, इसलिए कि आपका पड़ोस में आपकी जंग चल रही है, उसको भी हमायत करते हैं, बुलाओ। लेकिन क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस इंडिया के मुसलमानों से कम है? सारी उम्मत तबाह और बर्बाद हो जाए, नामूस उसके बावजूद भी ज्यादा है। लेकिन आपने फ्रांस के तस्वीर में कोई 3 महीने कह रहा है, कोई 2 महीने कह रहा है, कुछ ये कह रहा है। उस वक्त मैं कह रहा था और जब बेचारे उठ के आ गए कि ठीक है हमने अपना मैसेज पहुंचा, ये सुरखरू है, ये रोजे हशर सुरखरू है। लेकिन वो बात सही है कि वो बिल्ली को अज़ाब दे। खान साहब शायद ये शॉर्ट हो तो वो चलाएं कि ये जब वो कहा करते थे ये एक छोटा सा तबका है। खान साहब, मेरा ख्याल है खान साहब की बात 22 साल लगाए थे तुमने और जलसी की थी इस जनाजे के मुकाबले में, ये है तुम्हारी औकात। सुना है जी खान साहब की बात। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वोट बैंक की बात की कि ये आ गया वोट बैंक के लिए वोट बैंक है और अब आइंदा जो हम स्ट्रेटेजी की बात पाकिस्तान में 5वें नंबर पर, पंजाब में 30वें नंबर पर, और सिर्फ 1 साल पुरानी पार्टी, 2018 का इंतखाब, 1 साल पुरानी पार्टी इमरान अपना उस्मान साहब, 1 साल पुरानी पार्टी। अच्छा, कितने इल्जामात लगे थे कि जी नून लीग की सीटें तोड़ने के लिए खड़ा किया गया है, कोई कहता फौज ने, यानी एक आखिरी वीडियो जो उनके जिसपे आजकल लोग चला रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसने कहा नवाज शरीफ से मैं कहता हूं तू भी बता दे, तुम्हें किसने भेजा था, बाजवा ने ये किया था, फिर मैं बताऊंगा, फिर मुझे फैजाबाद किसने भेजा। उसके बाद उन्होंने खास तौर पर फिर बात की, वो चलाते नहीं है। और तमाम मेरे साथ खुद भी कि मुझे तो रूहानी लेवल पे धरने पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने रूहानी तौर पे लोगों ने बताया था कि जाओ, और मैं रसूलुल्लाह की उस हुक्म के ऊपर चल रहा हूं।
وہ کسی فوج کے کہنے کے اوپر نہیں, کسی اس کے کہنے, لیکن آج ہمارا پھر بھی یہ 2 نمبر قسم کا طبقہ جو ہے جو پاکستان کے اندر اسی بندے کو ہمارا سیکولر لبرل, آج جتنی خوف زدہ چیز ہے آپ اندازہ کریں کہ جتنی گالی خادم رضوی صاحب کی جنازے کے بعد سیکولر لبرل لوگوں نے دی ہے, ٹویٹس میں دی ہے, وہ ایکسپلوڈنگ مینگو والا جو کیا نام ہے اس کا, اس نے اتنا گندا کالم لکھا, اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے, پتہ نہیں کون اس کو ادیب اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ادیب ہے, اور بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ان کی اوقات اور یہ ان کی زبانیں اور یہ صورتحال. لیکن میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کی تاریخ میں, بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں, اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ وار بنانا, ان کی لیے جان دینے کے لیے جذبہ پیدا کرنا, کوئی کسی بھی, آپ اندازہ کریں پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, پارٹی کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے کہ آپ کہیں, کوئی بسیں لے کے نہیں آیا تھا یہاں پر, کوئی جلوس لے کے نہیں آیا تھا, کسی نے اعلان نہیں کیا تھا کہ جنازہ کس دن ہوگا کیا. اور ایک اور چیز, واحد پارٹی پاکستان کی جس پہ 99% میڈیا نے پابندی لگائی, واحد پارٹی, ہر بندے کی گفتگو چلائی ہے, ہر جس کے 4 ووٹ تھے اس کی بھی گفتگو چلائی ہے, جس کے 6 ووٹ تھے بھی اس کی گفتگو چلائی ہے, باقی کاٹتا صرف خادم حسین رضوی کا بائیکاٹ تھا, اس کے باوجود بھی تماچا مارا ہے اس سے تمہارے لوگوں کے منہ کے. چلیں یوریا صاحب یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک لبیک کے نو منتخب امیر اور صاحبزادے خادم رضوی صاحب کے حافظ سعد رضوی.